اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایک چھوٹے سے سمندری راستے پر ٹکی ہیں جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد ایران نے اس اہم راستے پر سخت کنٹرول قائم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے تیل بردار جہاز وہاں سے گزرنے سے رک گئے ہیں اور عالمی منڈیوں میں تیل اور گیس کے بحران کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز اصل میں ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے اور خلیج کو بحر عرب سے جوڑتا ہے۔ اس کی چوڑائی تقریباً 33 کلومیٹر ہے، لیکن جہاں سے بڑے تیل بردار جہاز گزرتے ہیں وہ راستہ صرف تقریباً 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں کسی قسم کا فوجی تنازع، ناکہ بندی یا حملہ ہو جائے تو عالمی سپلائی فوراً متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی راستہ خلیجی ممالک کے لیے دنیا تک توانائی پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ہر روز تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل اس سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ یہ تیل زیادہ تر خلیج کے بڑے ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق اور ایران سے دنیا کے مختلف حصوں تک جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سپلائی ایشیا کی بڑی معیشتوں جیسے چین اور بھارت تک پہنچتی ہے، جو اپنی صنعتوں اور معیشت کو چلانے کے لیے اسی توانائی پر انحصار کرتی ہیں۔ صرف تیل ہی نہیں بلکہ قدرتی گیس بھی اسی راستے سے بڑی مقدار میں گزرتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مائع قدرتی گیس برآمد کرنے والے ممالک میں شامل قطر اپنی تقریباً تمام مائع قدرتی گیس اسی راستے سے برآمد کرتا ہے۔ یہ گیس خاص طور پر یورپ کے لیے انتہائی اہم بن چکی ہے، خاص طور پر اس وقت جب روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یورپی ممالک نے روسی توانائی پر انحصار کم کر دیا تھا اور متبادل کے طور پر خلیجی گیس کی طرف رخ کیا تھا۔ آبنائے ہرمز کا طویل عرصے تک بند رہنا پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ، صنعتوں کے اخراجات بڑھ جانا اور عالمی مہنگائی اسی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو آبنائے ہرمز ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ضرور ہے، لیکن اس کی اہمیت پوری دنیا کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی راستے سے دنیا کا تقریباً 20% تیل بڑی مقدار میں قدرتی گیس اور اربوں ڈالر کی عالمی تجارت گزرتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اس علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتے ہیں۔